امتیاز گل صاحب اس وقت تشریف فرما ہے. ہم نے نیوز کا سیگمنٹ جب آپ کے ساتھ شیئر کیا, آف کورس دیر از ون کنسرن ٹوڈے جس کو میں ایڈریس کرنا چاہتی ہوں, دیٹ از کنسرن ان انگلینڈ, اینڈ دس واز سرفیسڈ سم 3-4 months ago, مگر سنا ہے کہ دبایا گیا یا گورنمنٹ کی کیا انوالومنٹ تھی, ایم ناٹ شیور اباؤٹ اٹ, بٹ ناؤ دس باقاعدہ اس کا ایک بل بھی پیش کیا گیا ہے. اس کے بارے میں بھی ہم آج کے پروگرام میں تذکرہ کریں گے. آج کے پروگرام میں میں نے آپ کے ساتھ جب شیئر کیا تھا تحریک لبیک پاکستان کا اگر ذکر کیا جائے تو ان کو کالعدم قرار دے دیا گیا. اب یہاں پر نارملی جب ٹیررسٹ کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو اس میں اسٹیٹ انوالو ہوتی ہے, ہمارے گارڈز وغیرہ انوالو ہوتے ہیں, ہماری آرمی انوالو ہوتی ہے, اور بے شمار آرمی کے جوان ہیں اور سینئر آفیسرز ہیں جن کی شہادتیں بھی آپ کے نوٹس میں آ چکی ہیں. بٹ دس ٹائم تحریک لبیک کو جو کالعدم قرار دیا گیا ہے, دیٹ از بائی گورنمنٹ, بائی پروونس کی طرف سے, یعنی پروونس کی انوالومنٹ اس میں زیادہ ہوئی. ہمارے ساتھ جناب امتیاز گل صاحب تشریف فرما ہیں, ڈائریکٹر آف ریسرچ اینڈ سیکیورٹیز کے ساتھ آپ کا تعلق ہے. ان کی ویژن کیوں میں مناسب سمجھتی ہوں, دس از ناٹ انٹرویو اور بات چیت فار دا سیک آف بات چیت. ہی ہیڈ اے چانس وزٹنگ افغانستان, اور افغانستان کی جو اعلیٰ قیادت ہے ان سے ملاقات بھی ہوئی. ہی ہیڈ اے چانس اینڈ ہی ہیڈ بین ٹو چائنا ویری مینی ٹائمس. جب پاکستان نے پہلگام کے واقعے کے بعد بھی سبقت حاصل کی تھی, اس کے بعد بھی آپ گئے تھے, اس کے فوراً بعد, اس کے بعد بھی آپ نے چکر لگایا. اور چائنا کی جو اپر کلاس ہے یا جو وہ لوگ فیصلہ لینے والے لوگ ہیں, ان سے آپ کی میل ملاقات رہتی ہے. وی آر لکی انف ٹو ہیو ہم ہیئر ان دا اسٹوڈیو. جناب امتیاز گل صاحب, سر آپ کا بے انتہا شکریہ کہ آپ تشریف لائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام عارفہ بہن, کیا حال ہے آپ کی؟ ٹھیک ہیں؟ آپ نے بس تعریف آپ اتنی کرتی ہیں, میں پھر بھول جاتا ہوں کچھ دیر کے لیے میں نے کہنا کیا ہے. نہیں سر, مطلب تو فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہے. نہیں, آپ کا فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہے, سو دیر آر فیو تھنگس جو کہ دیوار کے پیچھے مجھے نظر نہیں آتی, بٹ یو ہیڈ چانس. اور جب انسان ذاتی طور پہ کسی سے ملاقات کرتا ہے تو آپ اس کے جیسچر سے, اس کی باڈی وائب سے بہت ساری چیزیں الفاظ کے علاوہ بھی جج کر رہے ہوتے ہیں, اینڈ یو ہیو دا فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس آف آل دیٹ. بٹ بفور گیٹنگ آل دیٹ, پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس there was a time کہ کینیڈا میں بہترین سروس پلے کر رہی تھی, and it was in very good business at that point of time. یعنی سب سے زیادہ پیسہ یہ کینیڈا سے ہی بنا رہے تھے. 3 سے 5 فلائٹس پر ویک جایا کرتی ہوتی تھی, اور ہر جگہ سے اگر نقصان بھی ہوتا تھا مگر کینیڈا سے نقصان نہیں ہوتا تھا. مگر ریسنٹلی ہم اپنی غلطیوں کی اصلاح نہیں کرنا چاہتے. اگر فلائٹس میں یا لوگوں کی سیکیورٹی کے لیے کوئی کمی تھی تو اگر کینیڈا کی جو اتھارٹیز ہیں انہوں نے ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا تو پھر جہاز آنا بند ہو گئے. اس کے لیے اپنے ملک کے لوگ بہت متاثر ہوئے کہ وہ لوگ جنہوں نے 6 مہینے پہلے کی ٹکٹیں لی ہوئی تھیں ان تمام کی ٹکٹیں ضبط ہو گئیں, یا دیں گے پیسہ تو کب دیں گے, آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ اٹ. ناؤ دے اسٹارٹیڈ دیئر فلائٹس, اور وہ ظاہر دورانیہ وہ نہیں, یقیناً ان بٹوین بزنس واز ٹیکن اوور بائی ادر فلائٹس. اتحاد ایئر ویز نے لے لیا, دیر آر کویت ایئر ویز ہے, سعودی ایئر لائنس نے بہت بزنس لیا, اور سعودی ایئر لائنس نے بلکہ ریٹس میں بہت, پرائسز میں بہت بریک بھی دی. میری طرح سے امتیاز گل صاحب بھی صرف PIA سے ٹریول کرتے ہیں. ہی ٹریول ٹو پاکستان ٹوڈے, ہی ہیڈ ٹو ٹریول بیک. دا فرسٹ ان کو انفارم کیا گیا کہ فلائٹ ڈیلے ہوئی ہے, اینڈ دین دے آر ٹولڈ دیٹ فلائٹ از کینسلڈ. ہی ڈز ہیو ہز میٹنگز ان پاکستان, سو دے ہیڈ ٹو بائی ٹکٹس ایٹ دی 11th hour. کیا فرمائیں گے اپنا فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس اباؤٹ PIA؟ آپ ہمارے زخموں پہ نمک چھڑک رہی ہیں. نہیں, ہم دیکھیں اپنی ایئر لائن ہے, ہر سال ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اب PIA پہ ہی سفر کریں, کیونکہ کنوینئنٹ بہت ہے. وہاں سے جو ڈپارچر کے اوقات ہیں, یہاں سے ڈپارچر کے اوقات ہیں, بہت ہمیں سوٹ کرتا ہے, کوئی اس میں خواری نہیں ہوتی ہے. اس دفعہ اب ہوا جناب, ہمیں جیسے آپ نے بتا دیا کہ پہلے تو کہا گیا کہ فلائٹ 12 گھنٹے لیٹ ہے, پھر 12 اس وقت مجھے جہاز پہ ہونا تھا, لیکن اب صبح آج یہ بتایا گیا کہ کینسل ہو گئی ہے. وہ پھر یہ پتہ چلا کہ طیارہ جو کراچی سے لاہور آ رہا تھا, وہاں سے مسافر اٹھا کے اس نے یہاں ٹورانٹو آنا تھا, تو اس میں کوئی مسئلہ آ گیا. حالانکہ یہ وہ طیارہ ہے جس کی ستمبر کے مہینے میں 3 یا 4 ہفتے کا جو اینول
ایک مینٹیننس ہوتی ہے, سروس ہوتی ہے, وہ ہو چکی ہے, جس کے لیے باقاعدہ انجینئرز باہر سے آتے ہیں, بوئنگ کے انجینئرز آتے ہیں. اور اس کے باوجود دیکھیے, چونکہ شاید پرانا 20-21 سال پرانا طیارہ ہے یا 18 سال, اس میں پرابلم آ گئے تو انہیں پھر رن میں سے ہی وہ واپس لے گئے. اور ظاہر ہے اس میں پریشانی سب کو ہوتی ہے, جو لاہور سے آنا تھا, کراچی سے لوگوں کو آنا تھا, یہاں سے واپس جانا تھا. تو اب ہوا یہ کہ آج, اور مزے کی بات اس میں ہے چونکہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا زمانہ ہے, تو انہوں نے لگتا ہے کہ تمام جو بڑی ایئر لائنز ہیں, بلکہ چھوٹی ایئر لائنز ہیں, انہوں نے پورے سسٹم میں یہ چیز فیڈ کر دی ہے کہ کوئی 800-900 پاکستانی مسافر ہیں جو کہ جنہوں نے کینیڈا سے جانا ہے یا پاکستان سے کینیڈا آنا ہے. تو ٹکٹوں کی قیمتیں جو ہیں نا وہ آسمان کو پہنچ گئی ہیں. ہم نے صرف 1 وے ٹکٹ ابھی خریدا ہے آپ کی ایئر کینیڈا کا, جو کہ آگے امید ہے وقت پہ 3 دن کے بعد پہنچائے گی, اور مطلب سنڈے کو ہم نے جانا ہے. تو اس میں کوئی $4200 $4200 میں ہم نے 2 ٹکٹ خریدے. حالانکہ اتنے پیسے سر یہ سستے ہیں. تو 4200 کا مطلب ہے 2100 کی ٹکٹ ملی ہے. ون وے. اچھا ون وے, دس از ون وے. ٹھیک سر جی. تو اس کی وجہ سے بہرحال ہمیں تو چونکہ واپس پہنچنا ہے, اب کیا کہہ سکتے ہیں, کہا کرتے تھے کہ گریٹ پیپل ٹو فلائی وتھ, اور یقین کیجئے جب بھی ہم جہاں بھی اویلیبل ہوتی ہے پی آئی کی فلائٹ تو ہم اسی پہ جاتے ہیں, کوشش ہوتی ہے. لیکن اب اس قسم کے جب مسائل اتنی شدید کوفت میں ہم مبتلا ہیں, کل سے جب سے بتایا گیا کہ فلائٹ ڈیلیڈ ہے اور پھر ابھی کینسل بھی ہوگی, بس اللہ کرے کہ اس ایئر لائن کی بہتری کا کوئی راستہ نکلے. حالانکہ اتنی پاکستان کی آبادی ہے, دنیا بھر میں پھیلی ہوئی ہے, اور اگر یہ اس ایئر لائن کو پروفیشنل طریقے سے چلایا جائے, نئے طیارے حاصل کیے جائیں, تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ یہ نقصان میں جائے. یعنی اگر غیر ملکی ایئر لائنز کے طیارے جہاز جو ہیں بھر بھر کے اگر آتے ہیں اسلام آباد, تو آتے ہیں اسلام آباد سے بھرے ہوئے نکلتے ہیں, تو اس میں پی آئی اے کیوں نہیں کر سکتی ہے؟ لیکن چونکہ اس کو مختلف حکومتوں نے, فوج نے, ہماری سیاسی جماعتوں نے, جس میں ایم کیو ایم بھی شامل تھی, پیپلز پارٹی بھی شامل تھی, انہوں نے ٹریڈ یونین کو وہاں پہ اختیارات دیے اور ہر ایک نے اپنی بھرتیاں کیں. وہ ایک بھرتی گھر بنا دیا تھا اپنے لوگوں کی بھرتیوں کی خاطر, جس کی وجہ سے آج پی آئی اے کا یہ حال ہے کہ اس کو کوئی 850 کے قریب اس کا قرضہ ہے, خسارہ ہے, نقصان میں جا رہی ہے. اور ابھی مانچسٹر کو شاید 28 تاریخ کو فلائٹس ان کی شروع ہو رہی ہے, اللہ کرے کہ وہ منافع بخش ہوں. لیکن بحیثیت مجموعی جب تک ان کا گورننس کا یہ ماڈل ختم نہیں ہوگا, جب تک یہ پرائیویٹائز نہیں ہوگی, شاید اس کے حالات بہتر نہیں ہوں گے. بہت شکریہ سر, باتیں بہت ساری ہیں آپ سے کرنے کے لیے, اور پاکستان انٹرنیشنل کی سب سے بڑی خوبصورت بات یقیناً ہم بھی آلویز فائنڈ یس تو گورنمنٹ کی غلطی ہے, ان لوگوں کی غلطی ہے, میری آپ کی, جو اپنے بچوں کو, اپنے شوہر کو, اپنے بھائی بہنوں کو پی آئی میں پوزیشن دے لانے کے لیے ان کوالیفائڈ لوگوں کو وہاں بھرتی کروا دیتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ ادارہ وی ہیو ٹو لک ایٹ آور سیلف ایز ویل. پاکستان کی صورتحال کا ذکر کرتے ہیں تو وفاقی کابینہ نے تحریک لبیک پاکستان TLP پر پابندی عائد کرنے کی منظوری دی. جناب پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا اور TLP پر پابندی لگانے کی سمری شامل تھی, اور یہ پنجاب حکومت کی درخواست پر وزارت داخلہ نے سمری وفاقی کابینہ میں پیش کی. تحریک لبیک پاکستان پہ پابندی, اٹ شوز سو مینی تھنگس, واٹ would you say؟ جی, اس سے میرا خیال ہے بحیثیت پاکستانی میں تو سمجھتا ہوں کہ بڑی اچھی بات ہے. یہ وہ مطالبہ ہے جو ہم گزشتہ 20 برسوں سے 25 برسوں سے کر رہے ہیں کہ جتنی بھی غیر سیاسی مذہبی جماعتیں جو کہ مذہب کے نام پہ سیاست کرتی ہیں, ان کو قانون کے مطابق ان سے نمٹنا چاہیے. جو بھی قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے ان کو اس کی سزا ملنی چاہیے. لیکن یہ جناب وہ جماعت ہے جس نے 2021 سے لے کے آج تک 5 احتجاجی مظاہرے کیے, دھرنے دیے, اور 2017 سے لے کے بلکہ 2017 سے 2025 ہو گیا ہے. اس میں 5 مرتبہ جو کچھ بھی ان کے توڑ پھوڑ کی, کئی دن تک سڑکیں بند رکھیں, اور یہ بعد میں مذاکرات ہوتے تھے ان کے آگے ہتھیار ڈال کے حکومت,
اور ان کو باقاعدہ ان کے لوگوں کو پیسے بھی دیے جاتے تھے کہ آپ واپس گھروں کو چلے جائیں. اب یہ لگ رہا ہے کہ بین الاقوامی دباؤ کے تحت اور پاکستان کے اندر جو حالات ہیں جن کا پہلی مرتبہ کسی نے اعتراف کیا، ہمارے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب صاحب نے واشنگٹن میں 2-3 دن پہلے ایک بریفنگ میں یہ کہا کہ پاکستان کی تمام قیادت، پاکستان کے حکمران جو ہیں وہ آج تک ان نقصانات، ان مسائل پہ خاموش رہے ہیں جو پاکستان میں مذہبی انتہا پسندی، ملیٹنٹ وائلنس اور سیاسی عدم استحکام کے باعث پیدا ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے پاکستان کی تاریخ میں محمد اورنگزیب پہلے وزیر خزانہ ہیں جنہوں نے کھل کے اس بات کا اعتراف کیا ہے زندگی دے کہ غیر ریاستی عناصر کو آپ نے جتنی کھلی چھٹی دے رکھی ہے اس نے اس ملک کی جو شناخت ہے اس کو بگاڑ کے رکھ دیا ہے. قانون جو ہے جس کو رول آف لاء کہتے ہیں اس کا مذاق بنا دیا جب ان کی بات آتی ہے. یعنی 330 کے قریب TLP کے جو مدرسے ہیں ان پہ پنجاب حکومت نے ان کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے. اب یہ دیکھیے کہ اس کا جو سربراہ ہے 95 بینک اکاؤنٹ ہیں سعد رضوی کے نام پہ، 95 بینک اکاؤنٹ. اس کے گھر سے 2 کلو گرام سونا نکلا ہے. انہیں سمجھ نہیں آتی کہ کتنا یہ پیسہ اکٹھا کرتے ہیں، کتنا سونا ان کو ملتا ہے، اور کتنے بیوقوف وہ لوگ ہیں جو کہ ان کو عطیات بھی دیتے ہیں. تو اس میں ساتھ ہی میرا خیال ہے جو رانا ثناء اللہ صاحب نے اس میٹنگ کے بعد جس میں اس پہ پابندی لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، یہ کہا ہے کہ جب سے انہوں نے یہ دھرنوں کا سلسلہ شروع کیا ہے اس وقت سے بے شمار پولیس والے، کئی سینکڑوں پولیس والے اس میں شہید تو میں نہیں کہوں زخمی ہوئے ہیں، اربوں روپے کا نقصان ہوا ہے. اور اس مرتبہ پہلی بار ہے، اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہائیبرڈ رجیم ہے. یعنی ہو سکتا ہے میں مذاقاً آپ کو ہلکے لائٹ ٹون میں کہہ سکتا ہوں کہ اچھی بات ہے کہ ہائیبرڈ رجیم ہے، کیونکہ پنجاب پہ اس ہائیبرڈ رجیم کا اتنا اثر ہے، یعنی راولپنڈی کا، کہ وہ کام جو کہ جس کو کہا جاتا تھا کہ یہ ان کا کیا کرایا ہے اب پنجاب حکومت کے ذریعے کیا جا رہا ہے. وہ کہتے ہیں دیر آئے درست آئے، بھلے پنجاب حکومت کے ذریعے کریں، وفاقی حکومت کے ذریعے کریں. اور خوش قسمتی ہے اس لحاظ سے کہ شہباز شریف ہے، کوئی ایسا نواز شریف نہیں ہے. کوئی پتہ نہیں کہ وہ انکار کر دیتے کہ نہیں ہم یہ نہیں کرنے جا رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ 2021 میں بھی اس پہ پابندی لگائی گئی اور بعد میں 6 مہینے کے بعد پابندی ختم کر دی گئی، کیونکہ ان کے چاہنے والے تھے ناراض تھے اور انہوں نے کہا کہ نہیں یہ زیادتی ہے، یہ اب مزید یہ وائلنس کبھی نہیں کریں گے. لیکن وہ جناب دوبارہ یہ آ گئے. اپنا ان کا اندرونی کوئی مسئلہ تھا جس کی وجہ سے یہ پکڑے بھی گئے، جس کی وجہ سے ان کے گھروں پہ چھاپے بھی پڑے ہیں، ہیڈ کوارٹر پہ بھی چھاپا پڑا. لیکن نام انہوں نے لیا کہ فلسطین کی آزادی کی خاطر ہم اسلام آباد مارچ کرنا چاہتے ہیں اور اس امریکی سفارت خانے میں یادداشت پیش کرنا چاہتے ہیں. تو یہ وہ وجہ تھی جب ان کو منع بھی کیا گیا کہ فی الحال حالات موزوں نہیں ہیں، مناسب نہیں ہے، آپ اسلام آباد نہ جائیں. اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم نے تو جانا ہی جانا ہے. یعنی ان کے یہ خیال تھا کہ یہ ریاست سے زیادہ مضبوط ہو گئے ہیں، اور یہ خیال اس وجہ سے آیا کہ ان کو ماضی میں اکوموڈیٹ بہت کیا گیا، ان کو بالکل بچوں کی طرح ان کے ساتھ سلوک کیا گیا ہے. تو میں بس دعا میری یہ ہے کہ جو پالیسی فیصلہ اگر ہوا ہے، یہ کوئی 83ویں تنظیم ہے جس پہ پابندی لگ رہی ہے پاکستان میں، جو کہ باقاعدہ کالعدم تنظیموں کی فہرست میں شامل ہوگی، 83ویں یا 84ویں. تو بڑی اچھی بات ہے اور امید ہے کہ اس لسٹ پہ رہے گی، اور امید ہے کہ جس کنٹرول کی بات پنجاب حکومت کر رہی ہے، وفاقی حکومت اور ہماری فوج بھی اسی کنٹرول کا مظاہرہ کرے گی، تاکہ غیر ریاستی عناصر کو قومی اور ریاستی امور میں اس طرح بلیٹنٹ قسم کی مداخلت کی اجازت اور جرت نہ ہو. بہت شکریہ. اور دس مین دیر از سم چینج ایکسپیکٹڈ کہ دس از دا ٹائم کہ جتنا ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس میں ہمارے ادارے جو ملک کو سیکیور کرتے ہیں وہ انوالو ہوتے ہیں، مگر TLP کے حوالے سے پنجاب کی گورنمنٹ کو انوالو کرنے کے بعد الٹیمیٹلی. مگر صاحب آئیے میں آپ کو لے کر کے جانا چاہتی ہوں کہ ملک کی جو بدنامی انٹرنیشنل اسکیل کے اوپر ہو رہی ہے، اور جس میں میں اور آپ بطور سفیر یا کوئی بھی کسی سے ملک سے تعلق رکھنے والے اپنے ملک کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں. اس وقت انڈیا میں یہ معاملہ 2002 سے شروع ہوا تھا، اور 2002 سے شروع ہونے کے بعد بس یہ کیس ہے کہ دبنے کا نام ہی نہیں لے رہا.
यहाँ पर इनको ग्रूमिंग गैंग्स का नाम दिया गया है, और ग्रूमिंग गैंग्स, बरतानिया में ग्रूमिंग गैंग्स की इंक्वायरी अगेन आई सेड बिफोर 2002 से शुरू हुई, 2015 में इसने शिद्दत पकड़ी, 2022 में इसने शिद्दत पकड़ी। और पहले ये कहा जाता था कि जो बरतानवी नौजवान बच्चियां हैं उनका इस जिनसी इस्तेसाल किया जाता है, मगर अब कुछ एक इन्वेस्टिगेशन ग्रुप भी बनाया गया, जिसमें से 2 बच्चियों के बारे में आज न्यूज़पेपर में आया भी है, जिन्होंने कहा 2 ग्रूमिंग गैंग सर्वाइवर्स क्विट नेशनल इंक्वायरी। जब ये 2022 में इन्होंने नेशनल इंक्वायरी बनाई, मगर अब ये बच्चियां जो हैं, जब इस खबर की डिटेल में जाएं तो उन्होंने ये कहा है कि इन्होंने इस इंक्वायरी को बहुत एक्सपैंड कर दिया है। हम नौजवान लड़कियों के साथ तो जो ज़्यादती हुई सो हुई, मगर अब इसको वो फैला के किसी और ग्रुप में शुरू कर लेके जा रहे हैं। बहुत सारे इख्तलाफात हुए हैं, इंक्वायरी का दायरा कार होना चाहिए कि एक इंक्वायरी कहाँ तक है, मगर ये बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर गई है। अगेन 2002 से स्कैंडल ये सामने आया था। इन्हें ग्रूमिंग गैंग इसलिए कहा जाता है कि जो फॉरेनर्स हैं यानी इमिग्रेंट्स हैं, वो इन बच्चियों से और बाज़ औक़ात जुवेनाइल छोटे बच्चियों के साथ तो उनको तोहफ़े तहफ़ देते हैं, फिर उनसे दोस्ती करते हैं, फिर उनको शराब दी जाती है, फिर उन पर नफसियाती दबाव बढ़ाया जाता है, और उसके बाद इनको कंट्रोल करने के बाद आदमियों के साथ ताल्लुकात पर मजबूर किया जाता है। रिपोर्ट जो मैं भी आपसे 2 मिनट की शेयर करने जा रही हूँ, इसमें बाकायदा ये कहा गया है कि इन में से जो प्रेगनेंसी रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। इसमें जब जिक्र किया एशियन मर्दों का जिक्र किया गया, और एशियन मर्दों के साथ ख़ास तौर पे मुसलमान और पाकिस्तानी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। अदाद शुमार कहते हैं कि ये तकरीबन 1400 लड़कियां हैं, और रोथरियम में और टेलफोर्ड में 1000 से ज़ायद लड़कियां हैं। दूसरे शहरों में भी बेशुमार स्कैंडल है, मगर पुलिस ये कहती है कि ये दीज आर फ्यू जो हमारे सामने हैं, द नंबर इज़ फार मोर दैन दैट। अब पुलिस ने एक बयान जो दिया, जिसको मुबहम बयान तस्वुर किया जाता है, वो आई डू बिलीव द सेम वे कि ये जो बच्चियां हैं बाज़ औक़ात क्यों तोहफ़े वसील कर लेती हैं, क्यों दोस्ती का शिकार हो जाती हैं, क्यों शराब एक्सेप्ट कर लेती हैं। पहली बात तो पुलिस ने की बरतानिया की, उसके बाद फिर सोशल वर्कर्स ने भी इस केस को दबाने की कोशिश की, मगर फिर बच्चियों के केसेस से हटा के चाइल्ड जो प्रोस्टिट्यूशन है उसकी तरफ ले गए। लोगों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया गया, तो रिपोर्ट्स को दबाया गया, गवाहियों को नज़रअंदाज किया गया। गवर्नमेंट अब वो कहते हैं तमाम गैरशुदा जो केसेस हैं उनकी दोबारा जांच करेगी। एक रिपोर्ट जिसमें उनकी लेजिस्लेचर में, उनकी असम्बली के बीच में पेश किया, ग्रूमिंग गैंग इंक्वायरी। आप इसको सुन लीजिएगा। विल कम बैक, स्टे ट्यून्ड प्लीज़। Horrific crimes. Children as young as 10 plied with drugs and alcohol, brutally raped by gangs of men and disgracefully let down again in authorities who were meant to protect them and keep them safe. And these despicable crimes have caused the most unimaginable harm to victims and survivors throughout their lives and are a stain on our society. The findings of her audit are damning. At its heart, she identifies a deep-rooted failure to treat children as children, a continued failure to protect children and teenage girls from rape, from exploitation and serious violence, and from the scars that last a lifetime. She finds too much fragmentation in the authorities' response, too little sharing of information, too much reliance on flawed data, too much denial, too little justice, too many criminals getting off, too many victims being let down. In the local data that the audit examined from 3 police forces, they identify clear evidence of overrepresentation among suspects of Asian and Pakistani heritage men. And she refers to examples of organisations avoiding the topic altogether for fear of appearing racist or raising community tensions. These findings are deeply disturbing. They can mutter now, they all mutter now. 3 times, Mr. Speaker, these Labour MPs voted against the national inquiry. They voted against it 3 times. Liberal Democrats didn't bother to vote at all, On behalf of this, the unimaginable pain and suffering that institutions. I've looked at her report. I've considered that material.
I think she's right, and that's why there'll be a national inquiry. It'll be a statutory inquiry, and it'll go wherever it needs to go. So that's the position I've taken. From the position I was in 15 years ago to the position I'm in now. थे कि अब इसकी इंक्वायरी होना चाहिए क्योंकि इसमें थोड़ा अनरेस्ट बढ़ता चला जा रहा है. मैं जनाब इम्तियाज़ गुल साहब से ही कहना चाहती हूँ, यू हैड बीन टू मैनी कंट्रीज़. मुझे ये बताइएगा कि जब लिसनिंग नेम लिविंग अब्रॉड एंड देन लिसनिंग नेम एशियन एंड देन कमिंग टू मुस्लिम एंड देन टू पाकिस्तानी, हाउ डू यू फील? बिकॉज़ जब हम पाकिस्तान की तरक्की की बात करते हैं, जब हम पाकिस्तान की गवर्नमेंट को तो हर वक्त यहाँ बैठ के करते रहते हैं, मगर हम अपने बिहेवियर्स को कंट्रोल नहीं करते. इन मुल्कों में आने के बाद जब हम यहाँ की बच्चियों के साथ या इस तरह से ज़्यादती करेंगे तो वी आर शोइंग दैट these are the people who are mentally sick. What would you say? देखिए, बड़ी एक शर्मनाक सी सूरत हाल है. और वैसे देखें, चूँकि ये बरतानिया में या मगरब में इस किस्म की बात होती है तो सामने आ भी जाती है. ख़ुद पाकिस्तान के अंदर जिसको जो इंक्वायरी थी उसका फोकस था ये वाली जो यूके में हुई है, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़. अब उसमें लड़के लड़कियाँ दोनों शामिल होते हैं. तो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, उसकी ख़बर बाहर नहीं आती. फिर हमारी जो मदारिस हैं, ख़ास तौर पे जो मजहबी दरसगाहें हैं, वहाँ पे भी इसकी बहुत सारी शिकायत मिलती हैं. अखबारात में वो ख़बर छपती नहीं है. ये तो खुशकिस्मती की बात है कि बरतानिया में शिकायत हुई और फिर कीयर स्टार्मर ने उस पर बाकायदा इंक्वायरी का हुक्म दिया. उस इंक्वायरी की अब बातें सामने आई हैं और उसमें ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि उन्होंने कहा कि एशियंस एंड पाकिस्तानी ओरिजिन पीपल, और एक चूँकि वहाँ पे इस वक्त एशियंस और पाकिस्तानी नजात बरतानवी बाशिंदों की तादाद अच्छी खासी हो गई है, वो बड़ी अच्छी पोजीशंस में भी पहुँच गए हैं. हो सकता है पुलिस में भी हों, उस टीम में भी हों जिसने ये इंक्वायरी की है. तो उसी वजह से अब इल्ज़ाम ये लग रहा है कि जो अदाद व शुमार बताते हैं उसके मुताबिक एशियन और पाकिस्तानी ओरिजिन के ख़ास तौर पे मर्द हजरात जो हैं उनकी तादाद कोई 2/3 से भी ज़्यादा बनती है उन तमाम केसों में जो कि रिपोर्ट किए गए हैं. तो अब अंदाज़ा लगा, और ये कि कोई बाकायदा एक हीले बहानों से उस तादाद को इस तनासुब को छुपाया गया है कि 2/3 अफराद का ताल्लुक़ जो है वो एशिया से मुराद होती है चाइनीज़ ज़्यादातर, और पाकिस्तानी ओरिजिन से है. और कहते हैं देयर इज़ रिलक्टेंस इन एक्नॉलेजिंग द ओवर रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2/3 ऑफ दीज पीपल ऑफ द परपेट्रेटर्स. तो ये एक बड़ी अफसोसनाक बात है और इसलिए ये ज़ाहिर होता है कि वहाँ भी असर व रसूख इतना बढ़ गया है इन लोगों का कि उन्होंने जो लोग इंक्वायरी कर रहे थे उनको भी मुतासिर किया बराह रास्त या बिल वास्ता तौर पे कि आदाद व शुमार को और हक़ाइक़ को दबाया. और इसी वजह से वहाँ पे इस वक्त एक तूफ़ान उठा हुआ है. मैं देख रहा था बरतानवी अखबारात, द टाइम्स और गार्डियन अखबार में भी और उसके मैगज़ीन में भी काफ़ी सारी ख़बरें चल रही हैं, और ख़ास तौर पे जो डोमेस्टिक टेलीविज़न है उस पे भी बार बार इन बातों का ज़िक्र हो रहा है. तो आपने पूछा कि आप हाउ डू यू फील. ज़ाहिर है यू डोंट फील प्राउड, यू डोंट फील चीयर्ड अप कि आपका सर जो है वो फ़ख्र से बुलंद हो जाए. बतौर पाकिस्तानी देखिए, जहाँ भी हम बाहर जाते हैं, क्रिकेट स्टेडियम हो, हॉकी स्टेडियम हो, जहाँ पे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के, हॉकी प्लेयर्स के नाम लिखे होते हैं जिनको हॉल ऑफ फेम कहते हैं, या फिर ऐसे लोग जो पाकिस्तानी नजात है, सियासत में आला ओहदों पे पहुँचे हुए हैं, जैसे लंदन के मेयर हैं सादिक खान, उस पे ज़ाहिर है इंसान फ़ख्र भी बहुत करता है. लेकिन दूसरी तरफ इस तरह की जब ख़बरें आती हैं तो उस पर अफसोस भी बहुत होता है. एक लिहाज से शर्मसारी भी होती है कि इतने तालीम याफ्ता होने के बावजूद, इतने जदीद मुल्क में मौजूदगी के बावजूद, वो जो आपकी हिस्स है, वो जो एनिमलिस्टिक इंस्टिंक्ट है, वो ख़त्म नहीं होती. और बच्चियों के साथ ख़ास तौर पे जिस तरह की ज़्यादतियाँ होती हैं, उन्हें ब्लैकमेल करके और ख़ामोश रहने पे मजबूर किया जाता है. और इन्होंने ग्रूमिंग के नाम से ये प्रोग्राम
شروع کر دیے کہ ہم ان کی شخصیت بنا رہے ہیں, شخصیت سازی جس کو کہتے ہیں, اور اس دوران ان کو پھر وہ ایسے مسحور کر دیتے ہیں باتوں میں کہ ان کو پھر سمجھ نہیں آتی, ان کے لیے وہی شخص یا وہی خاتون جو ان کو گرومنگ کر رہا ہے اسی کو وہ اپنا مسیحا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. تو بڑی اب اس پہ افسوس, جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے. سر آپ کا بہت شکریہ فار بینگ. میں صرف یہ کہتی ہوں کہ ہم جب باہر آئے ہیں تو وی ہیو اے ڈبل رسپانسبلٹی to represent Pakistan and to represent our parents and our heritage as well. Represent ourselves as Pakistani or represent ourselves as Muslims as well. اچھا ایک اور سوال, I'm so sorry کہ ہم انٹرنیشنل میٹر کی طرف چل رہے تھے, but this is very unfortunate کہ ہم ان پرابلمس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے, اور یہ پرابلمس اتنی برے طریقے سے بڑھنی ہیں. آپ ریسزم کی اگر بات کر رہے ہیں کینیڈا میں, تو کیونکہ اگر میرے ساتھ ابھی بیتا نہیں تو آئی کین بی ٹموروز وکٹم. میرے ایک بھائی صاحب ہیں, انہوں نے اس سے پچھلے سوال کے بارے میں جب ہم نے بات کی تھی, ٹی ایل پی کے بارے میں بات کی تھی, تو میری بات اگر آپ کو بری بھی لگ سکتی ہے, میں چاہتی ہوں کہ جناب امتیاز صاحب بتا دیں کون سی پاکستان کی پارٹی تھی جو خود سے وجود میں آئی تھی. مجھے کسی ایک پارٹی کا نام بتا دیجیے گا. آج امریکہ اس کو شو نہیں کر رہا, حالانکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا تھا کہ جے ایف کینیڈی کے اسیسنرز جو ہیں یا جنہوں نے ان کی اسیسنیشن کی وہ ان کو انویل کریں گے. مگر صاحب جے ایف کینیڈی کا جھگڑا کس کے ساتھ تھا؟ اس وقت کے جو اسرائیل کے پریزیڈنٹ تھے ان کے ساتھ جھگڑا تھا. جے ایف کینیڈی کے ورڈز میرے پاس ہیں جو میں کل کے پروگرام میں یقیناً آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ یہ دنیا میں جو نیوکلیئر ویپنز ہیں وی آر ٹیکنگ دس, ان کا ورڈ تھا انلیویبل دنیا میں ہم چینج کرتے ہیں اس کو, یعنی اس دنیا پہ زمین پہ کوئی رہ نہیں سکے گا. تو ان کا جھگڑا اس وقت کے اسرائیل کے پریزیڈنٹ کے ساتھ تھا, اور آج امریکہ میں اوپنلی اس بات کو کہا جاتا ہے کہ جے ایف کے کو بھی موساد نے مارا تھا. ہمیں تو صرف یہی نظر آتا ہے کہ موساد نے اسرائیل میں لوگوں کو مارا. جے ایف کے کینیڈی ہمسیلف واز اے وکٹم آف موساد. سیم وے اگر آپ پاکستان کی طرف لے کے جائیں تو سر آپ مجھے بتائیے گا پاکستان کی ساری پارٹیوں میں سے کون سی پارٹی تھی جو اپنے زور بازو پہ ووٹ لے کے آگے آئی تھی؟ آپ لے آئیں پیچھے سے 1947 کے بعد سے, اگر آپ کوئکلی اس کا تجزیہ کر دیں. وہ دیکھیں اب پارٹیاں ظاہر ہے اس ملک 1954 سے پاکستان میں جو ایک لحاظ سے ہائیبریڈ نظام بنا ہوا ہے, یعنی 1954 میں نا گورنر جنرل کو ڈسمس کر دیا گیا تھا. جب سر میں معذرت کی خواستگار ہوں, آپ 54 سے شروع کریں, مگر 47 سے 54 تک بھی جو پیچھے کے معاملات رہے اس میں ایک چینج دوسرا چینج, وہ جسٹس منیر بھی ہے, چھوڑ دیں اس کو, مگر جی میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ اس کا جو اثر ہے اتنا گہرا ہوتا چلا گیا ہے. 1954 میں وزیر دفاع بنتے ہیں ایوب خان, پھر 1958 میں انہوں نے آ کے حکومت کا تختہ الٹ دیا, آہستہ آہستہ خود کو فیلڈ مارشل بنا لیا. تو وہ جو ایولیوشن ہوا ہے پاکستان میں, اس میں ہر نئی پارٹی کے بننے میں کچھ نہ کچھ کردار پھر اس اسٹیبلشمنٹ کا رہا ہے, کیونکہ اس نے آہستہ آہستہ خود کو اتنا مضبوط کیا, اپنے ڈانڈے معاشرے میں اس طرح ہر طرف پھیلائے ہیں. خود پھر عمران خان کے ساتھ یہ ہو گیا کہ پارٹی تو اس نے 1996 اگست 1996 میں بنا لی تھی, لیکن آہستہ آہستہ پھر اس کے ارد گرد کئی ایسے لوگ آ گئے جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رہے ہمیشہ سے, اور اس کے ایک لحاظ سے سوشل پولیٹیکل فیسیلیٹیٹر رہے, سہولت کار رہے. اور جب عمران خان کے 2018 کے انتخابات آئے, وہاں بھی جو الیکٹیبلز تھے ان کو بھی کہیں سے ہانک کے لایا گیا تھا عمران خان کی حکومت بنوانے کے لیے. ان کی اپنی دیکھیں, ہمیں البتہ مسلم لیگ اور پی ٹی آئی کے درمیان ایک بہت واضح فرق رکھنا ہوگا کہ مسلم لیگ کی مسلسل جو آبیاری ہے وہ جی ایچ کیو میں ہوتی رہی ہے. وہ جس بقول شیخ رشید کے کہ وہ ہر وہاں کا جو سیاستدان ہے وہ جی ایچ کیو کے گیٹ نمبر 4 سے ہو کے آیا ہے. وہاں جی ایچ کیو کے جو گلدان ہے یا گملہ ہے اس میں یہ پودے لگ کے بڑے ہوئے ہیں. عمران خان تو سیاست میں آنے سے پہلے ہی ایک گلوبل سیلیبریٹی تھا, دنیا بھر اس کو جانتی تھی. ہاں, اس کو جو پش جب ملا اس میں بے شمار ریٹائرڈ فوجی تھے, حاضر سروس فوجی تھے,
اور 2018 کے انتخابات میں پھر بہت کچھ اس کے حوالے سے بحث ہے کہ جی RTS بیٹھ گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. اب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ RTS بیٹھنے کی وجہ سے ان کی نشستیں جو تھی وہ کم کی گئیں, لیکن ایک بات واضح ہے کہ چاہے وہ مسلم لیگ ہے, چاہے پیپلز پارٹی تھی, جس طرح ذوالفقار علی بھٹو اپنے زور پہ انہوں نے ایک پارٹی بنائی, لیکن آپ نے دیکھا پھر اس پارٹی کے ساتھ کیا ہوا, کیونکہ وہ بھی اس کو کہا جاتا تھا کہ وہ ایک سرکش گھوڑا بن گئے تھے. پھر اپنے پاؤں پہ انہوں نے کلہاڑی ماری تھی جب 1977 کے انتخابات میں بڑے وسیع پیمانے پہ دھاندلی ہوئی تھی. وہ بھی شاید اسی لیول کی دھاندلی تھی جو کہ 8 فروری 2024 میں ہوئی. اس وقت چونکہ سوشل میڈیا اتنا نہیں تھا, اب جو ہے تو ہر کنسٹیٹوئنسی سے, ہر پولنگ اسٹیشن سے خبریں آ رہی تھی کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. لہٰذا ہمیں بہرحال یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کوشش یہ ہے, چاہے وہ TLP ہے, چاہے پیپلز پارٹی ہے, چاہے PMLN, آپ کو تو پتہ ہے پشت بنائی ہے وہ تو چاہے کہ مسلم لیگ تو بیچاری ایک ایسی پارٹی تھی جس کو ہر ایک نے پھر استعمال کیا, اپنا ایک نام دے کے اسے ایک بندے 1 man 2 man پارٹی بن کے رہ گئے. تو یہ ایک بدقسمت سفر ہے پاکستان کا, جس میں پریڈومیننٹ فیکٹر پاکستان کی پولیٹیکل اکانومی میں وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ رہی ہے. اب بھی جو نظام چل رہا ہے گزشتہ چند برسوں سے, اس میں بھی وہی پریڈومیننس یا غلبہ جو ہے ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو ہی حاصل ہے. اور دعا سب البتہ یہ کرتے ہیں کہ اتنا آپ کا غلبہ ہے تو اللہ کرے کہ پاکستان ترقی بھی اسی حساب سے کر لے پھر. آمین. آپ نے تو ان پارٹیوں کا ذکر کیا, مگر جو علاقائی پارٹیاں ہیں وہ بھی مینز لاٹ. ابھی آپ نے جیسے 1146 آپ نے کہا کہ یہ TLP جماعت نون لیگ نواز شریف نے بنائی تھی. نہیں سر, آپ جو بھی کہہ لیں, مگر دور نواز شریف کا تھا, اس کو کسی اور نہیں بنایا تھا. مذہبی جنہوں نے چیکس بھی ان کو بانٹے تھے انہوں نے ہی بنایا تھا. آپ یو کین ناٹ مس اینڈ یو کین ناٹ فرگیٹ جناب کیا تھی جناب الطاف حسین صاحب جی, MQM وہ میں ایکچولی بھول گیا, سوری جی. MQM بہت بڑی پارٹی ہے, یاد نہیں رہا کہ انہوں نے پیپلز پارٹی کے زور کو کم کرنے کے لیے MQM کو بنایا گیا تھا. پھر MQM کو بھی حصے بکھروں میں توڑا گیا. اور یہ جو مذہبی جماعتیں بھی آئیں, چاہے وہ TLP تھی اور اس سے پہلے وہ لشکر طیبہ یا جماعت الدعوہ نے بھی کوئی متحدہ مسلم لیگ یا کچھ اس نام سے خود کو رجسٹر کرنے کی بھی کوشش کی تھی. یہ بھی دراصل نواز شریف کے ووٹ بینک کو کاٹنے کے لیے یہ کام کیا گیا تھا. اور 2018 کے الیکشن میں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ TLP کوئی 15-20 حلقوں میں باقاعدہ تیسرے اور دوسرے نمبر پہ آئی تھی. اتنا ووٹ بینک ان کا تھا. کیونکہ ایک بات تو ہے, دیکھیں کسی کے پکے مسلمان ہونے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. الحمدللہ سب مسلمان ہیں, پاکستان میں آباد ہیں, غالب اکثریت 97-98%. لیکن اعتراض اس پہ ہوتا ہے کہ جب اس مذہبی جماعت کو یا مذہبی عقائد کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو یہی مقصد تھا نواز شریف کو ڈاؤن سائز کرنے کے لیے. اسی مقصد سے MQM بنائی گئی تھی کہ وہاں پہ پیپلز پارٹی کو ڈاؤن سائز کیا جائے. اور اس عمل میں آپ دیکھیے کہ یہ کام کرتے کرتے کراچی کو آپ نے کہاں پہنچا دیا. یعنی وہ شہر جو کہ دبئی کی جگہ ہونا چاہیے تھا. اتنا خوبصورت شہر ہے, اتنا وہاں پہ ٹیلنٹ ہے, اتنا اچھا موسم ہے. اگر گلف سے آپ موازنہ کریں, دبئی سے, ابوظہبی سے, قطر سے, اس کو آج دبئی اور قطر بحرین کی جگہ ہونا چاہیے تھا انٹرنیشنل ٹرانزٹ اسٹیشن کے طور پہ. لیکن اس کو آپ نے اندھیروں میں دھکیل دیا. اس کی اکثر سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ہیں. اور یہ کیا ہے کہ ایک ایسی پارٹی پیدا کی گئی جس نے کراچی کو ترقی دینے کی بجائے کسی کا سہولت کار بن کے, ہماری بیرونی قوتوں کا بھی اعلی کار بن کے, سہولت کار ہے جی, تو بیرونی قوت کا اعلی کار بن کے انہوں نے پاکستان کے اندر رہ کے کراچی میں وہ خون کی ہولی کھیلی کہ آج بھی لوگوں کو یاد ہے کہ 7-7 8-8 لاشیں انہوں نے بوریوں میں بند کر کے سڑکوں پہ پھینک جایا کرتے تھے. ظاہر MQM تو اسے انکار کرے گی, لیکن اگر MQM یہ نہیں کرتی تو پھر کون کرتا تھا؟ اور پھر الطاف حسین صاحب کیوں ان کو یہاں سے فرار ہونا پڑا؟ تو اس میں ہمارے بڑوں کا کافی کردار تھا. TLP جیسی جماعتیں, اب دعا یہ کرنی چاہیے جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اب اس ریاست کے اس وقت جو کرتا دھرتا ہیں انہیں احساس ہو گیا ہو کہ اس
اس قسم کی جماعتوں کی وجہ سے پاکستان ترقی نہیں کرے گا. اور یہ بات انہوں نے کی ہے وزیر خزانہ صاحب نے واشنگٹن میں بیٹھ کے کہ اس ماحول کی وجہ سے پاکستان میں نہ تو ترقی ہو رہی ہے اور نہ ہی غیر ملکی سرمایہ کاری آ رہی ہے اور نہ آئے گی. ان کا پیغام یہ تھا. تو عین ممکن ہے کہ اس کی وجہ سے اور جتنا انہوں نے یہ ادھم مچایا تھا ابھی چند دن پہلے, وہ فائنلی اس نتیجے پہ پہنچے ہوں ہمارے بڑے کہ اب آئندہ سے اس قسم کی کوئی پارٹی یا ان کی ایسی حرکت برداشت نہیں کی جائے گی. بہت شکریہ سر. امتیاز گل صاحب سے ہم آپ کی بات چیت کرا رہے تھے. آنیسٹ ٹو گاڈ ہم نے تو اسے آج کل سارا ہی ہر بندہ سمجھتا ہے میں 30 ماروں, مگر آنیسٹلی ہی از ڈیلنگ ود آل دی جو ہمارے ملک جن ممالک کے ساتھ مل رہا ہے. ہی ہیز بین ٹو دوز کنٹریز افغانستان, چائنا, رشیا, ان تمام ممالک میں آپ وزٹ بھی کرتے ہیں اور آپ نے اس کو قریب سے بھی دیکھا. سر آپ کا بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. سی یو. بائی دا وے